بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، انفقو تم خرچ کرو، من سے ما جو، مما اس میں سے جو، رزق دیا نا ہم نے، کم تمہیں، من سے قبلی پہلے، من قبلی اس سے پہلے، ان یہ کہ، یاتیا آ جائے، یومن ایسا دن، لا نہیں ہوگی، بیعن کوئی تجارت، فی میں ہی اس دن میں، ولا اور نہ، خلتن کوئی دوستی کام آئے گی، واو اور لا نہ، شفاعہ کوئی سفارش ہوگی، والکافرون اور کافر لوگ، ہم وہی، الظالمون ظلم کرنے والے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، تم اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے خرچ کرو کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، اور نہ ہی کوئی سفارش کر سکے گا، والکافرون هم الظالمون اور انکار کرنے والے ہی اصل ظالم ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 ہے، جس میں اللہ رب العزت انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں، اور اس کی تعجیل یعنی جلدی کو بیان فرما رہے ہیں، اس کی امپورٹنس کو بیان فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس وقت کم ہے، تم اس کو جلدی کر لو۔ اس سے پہلے طالوت اور جالوت کا واقعہ بیان ہوا جس میں جہاد کا ذکر تھا، اس سے پہلے بھی۔ تو ایک انسان کو سب سے زیادہ جو چیزیں مشکل لگتی ہیں وہ ایک ہے اپنا مال کو خرچ کرنا، اور دوسرا اپنی جان کا کوئی نہ کوئی کسی طریقے سے استعمال کرنا، خرچ کرنا، وہ بے شک نماز روزے کے لیے اپنی جان کو مشقت میں ڈالنا ہو، کام کرنا ہو، یا پھر جہاد کے لیے جان قربان کرنا ہو، ہر صورت میں انسان کو یہ کام مشکل لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت جب ہمیں یہ یاد دلا رہے ہیں کہ تمہیں خرچ کرنا چاہیے، پہلی بات اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں، رزقناکم، تم اللہ کے راستے میں مال دے کے، وہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ہو، وہ مسجد مدرسے کے لیے ہو، وہ کسی ضرورت مند کے لیے ہو، دے کے تم کوئی احسان نہیں کرتے، یہ تمہارے اللہ کا ہی دیا ہوا ہے۔ ہم اگر اپنے بچوں کو کچھ دیں، اللہ پاک اور ہم آپس میں ایکول نہیں ہو سکتے، لیکن ایک نیچر کی بات کریں کہ ہم اگر کسی کو جب بچوں کو دیں اور ہم اس سے کہیں کہ اس میں سے جو ہے نا ابھی میں نے تمہیں دیے تھے اس میں سے تھوڑا سا تم دوسرے کو دے دو، تو ہم کتنا مطلب ہمیں یہ ہوگا کہ یہ تو لازمی میں نے دیا ہوا ہے، کون سا کوئی اس کا اپنا ہے۔ تو ہمارے جیسے تو اللہ پاک نہیں ہے، لیکن یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں رزق دیا، اللہ فرما رہے کہ رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ یہ مال کس نے دیا ہے؟ اگر ہم خود کمانے والے ہوتے تو ہر انسان امیر ترین ہوتا، کیوں کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس بہت سارا پیسہ ہو، بہت ساری عیاشی ہو، بہت مال ہو، اور بہت اس کی زندگی میں آرام ہو، لیکن یہ کسی کے پاس کم ہے، کسی کے پاس زیادہ۔ اس کا مطلب یہ ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے کہ اس کو دنیا میں مال دیا جائے، اس کو اتنا ہی دیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت دیتے ہیں، تو اسی لیے اللہ پاک فرما رہے کہ رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہوا ہے اس میں سے تم کیا کرو، مزید خرچ کرو، اور وہی جو دیا ہوا ہم نے ہے، لیکن پھر بھی جب تم خرچ کرو گے تو اس کا تمہیں بہت بہت اجر ملے گا۔ میری پیاری بہنوں، میں نے جو اپنی زندگی میں دیکھا ہے، جو میں نے اب تک سنا ہے، جو ہمارے احوال آگے پیچھے ہوتے ہیں، اس میں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو دینے والے ہوتے ہیں وہ کبھی غریب نہیں ہوتے، کبھی کمزور نہیں ہوتے، ان کا دل، فرمایا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الغنا غنا النفس، اصل غنا کیا ہے؟ نفس کا غنا ہے۔ اس کا تعلق، دینے کا تعلق امیری اور غریبی سے نہیں ہوتا۔ انسان کا دل اگر اچھا ہو، اس کو دینے کی طلب ہو، اس کی خواہش ہو، تو اللہ پاک اس کے لیے وہاں سے وسیلے اور اسباب بنا لیتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا
کسی اور جگہ سے اس کے وسیلے بن جاتے ہیں اور وہ دینا شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک اس کے لیے دینے کے اسباب پیدا کر لیتے ہیں۔ جب آپ دینے کی نیت کریں گے نا تو اللہ پاک رزق میں کشادگی پیدا کر دیں گے۔ جب آپ کی خواہش ہوگی کہ میرے پاس زیادہ سے پیسے ہوں تاکہ میں ہر غریب کو، دوسروں کو سپورٹ کر سکوں، میں دوسروں کی حاجت کو پورا کر سکوں، اور آپ کو دکھلاوے کی بھی خواہش نہیں ہے، آپ چھپ چھپ کے دینا چاہتے ہیں، آپ کو بہت دینے کا شوق ہے، تو اللہ رب العزت پہلے تو یہ کریں گے کہ آپ کو دیں گے زیادہ سا۔ کیوں کہ اللہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا بندہ ہو کے اس کی خواہش ہے کہ دوسرے کوئی بندہ غریب نہ رہے، ہر ضرورت مند، ہر ہاتھ پھیلانے والے کو کچھ نہ کچھ دے کے ہی پیچھے ہٹنا چاہتا ہے، تو پھر اللہ پاک کہتے ہیں میں اس کو دوں گا تاکہ یہ دوسروں کو زیادہ سے زیادہ دے سکے۔ میری پیاری بہنوں، آپ میں سے جو لگتا ہے، جن کو لگتا ہے حالات اچھے برے زندگی میں آتے رہتے ہیں، ہر ایک کے اوپر آتے ہیں، تو اگر کسی کے حالات اس طرح کی فائنینشلی مشکل ہیں تو وہ زیادہ دینا شروع کر دے۔ دے اگر کم رہے، نیت زیادہ کر لے، جہاں دیکھیں جو دیکھیں، غریب نظر آیا، مسجد کے، مدرسے کے، جو کوئی مانگے، سوچے کہ ہم نے دینے، تو پھر اللہ پاک کا کام ہے نا، آپ نے تو نہیں، آپ تو ذمہ دار نہیں ہے، آپ تو رازق نہیں ہے، رازق تو اللہ کی ذات ہے، وہ دے گا پھر آپ کو دینے کے لیے۔ آپ کی یہ خواہش، جہاں دنیا کی ہم ہر خواہش کرتے ہیں اپنے لیے، ہمیں پیسے ہوں، مکان بنا لیں، گاڑی لے لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، ایک خواہش وہاں پہ یہ بھی پال لیتے میرے پاس پیسے ہوں تو میں دوسروں کی ضرورتیں پوری کروں تاکہ اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو بہرحال اللہ پاک کے الفاظ تو دیکھیے، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے تم دو کہ وہ دن آ جائے، یعنی اس دن سے ڈرانا کسی اور بات پہ نہیں اللہ پاک کبھی کر رہے کہ تم نماز نہیں پڑھو تو وہ دن آ جائے گا، تم فلاں فلاں گناہ کرو گے تو وہ دن نہیں، اللہ پاک کہہ رہے ہیں دینے کی جلدی کرو، اس سے پہلے پہلے دے دو کہ وہ دن آ جائے جس میں یہ ہوگا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کو دینا بہت پسند ہے، اور دینے کی وجہ سے جو ہم گناہ بھی کرتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے نا معاف کریں گے۔ اور جیسے کہ ہم لوگوں نے سنا بھی ہوا ہے کہ صدقہ جو ہے مصیبت کو ٹالتا ہے، آزمائشوں کو دور کرتا ہے، تو اللہ پاک اس لیے بار بار فرما رہے قرآن کریم میں، ابھی تک آپ نے جتنا سنا ہے، اللہ پاک انفاق فی سبیل اللہ، خاص طور پہ ایسے کام میں اپنے مال کو خرچ کرنا کہ جو صدقہ جاریہ کے زمرے میں آتا ہو، کسی ایسے کام میں اپنے پیسے لگا دینا کہ وہ بعد میں مسلسل، جیسے کوئی پانی کا کنواں کھدوا دیا، کوئی بورنگ کروا دی، کسی کو جو ہے نا قرآن پاک دے دیا، کتابیں دے دی، کسی علم طالب علم کو دین کا علم حاصل کرنے والے کو سپورٹ کر دی، کسی مسجد مدرسے میں تعاون کر دیا، اور وہاں وہ کام سلسلہ چلتا رہا، تو جب تک وہ کام ہوتا رہے گا ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہوگا۔ لیکن اس سے بھی اللہ تعالیٰ کو انسانوں کا بھی دینا بھی بہت زیادہ پسند ہے کہ کوئی حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، اس آزمائش کے دن گزر رہے ہیں اور اس کو ہم جو ہے وہ دے دیں، تو اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے دے دو کہ وہ دن آ جائے کہ جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ آج تو ہم دے رہے ہیں، تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں آپ نے سن لی یہ والی آیت کہ اللہ پاک کئی گنا بڑھا کر اس کو دیں گے۔ اور پھر آپ یہ آیت مبارکہ بھی پڑھیں گے جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک جیسے چھلی ہوتی ہے، اس کا ایک دانہ بوتے ہیں تو وہ پورا جو ہے نا ایک اس کا پودا نکلتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے کئی چھلیاں ہوتی ہیں، ہر چھلی کے اندر 100 دانے، یعنی 700 گنا تک اللہ تعالیٰ جس طرح ایک دانے سے اتنے دانے بنا دیتے ہیں، اس طرح آپ کا 1 روپے سے اس طرح کئی جو ہے روپے اللہ تعالیٰ بنا کے آپ کو اجر دیں گے۔ پھر اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ تم اللہ کو قرض دیتے ہو جو تم کسی غریب کو دیتے ہو، تو چونکہ یہ ہم گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تجارت کر رہے ہیں کہ ہم لوگ دے رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں قیامت والے دن دیں گے، تو اب اللہ پاک فرما رہے کہ نہیں، قیامت والے دن جب آئے گا پھر کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ دنیا میں ہم خرید و فروخت سے بھی بہت فائدہ نفع حاصل کر لیتے ہیں، لیکن وہاں یہ سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ ولا خلت، اور قیامت کی ہولناکی بیان ہو رہی ہے، تو انفاق کی سبیل اللہ، دوسرا اللہ پاک ہمیں یہ اس دن سے ڈرا رہے ہیں کہ تم اس دن سے کیوں نہیں ڈرتے ہو۔ آج دنیا میں کوئی پریشانی ہو جائے، کوئی مشکل ہو جائے تو ہم کیا کہیں گے، کوئی خرید و فروخت، کوئی دینا دلانا کر کے کسی جگہ اگر ہمیں کوئی روک لے راستے میں، کوئی پرابلم ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ کچھ وہ کر لیں گے، کوئی ہمیں اس کو کچھ دے دلا کے جو ہے نا جان چھڑا دیں، اس طرح کی باتیں ہم کر لیتے ہیں، لیکن وہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا، کچھ دینے لینے سے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اور پھر دنیا میں اگر کسی مشکل میں پھنسے ہیں، کوئی اچھے دوست اگر ہماری زندگی میں ہوں تو پھر وہ کام آ جاتے ہیں، بھئی آپ کی کیا ہوا، آپ بیمار ہو گئی، آپ کو فلاں ضرورت پڑ گئی، ہم دیں گے، ہمیں بتانا سب کچھ، لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہوگا۔ دوست تو دور کی بات ہے، ماں اپنی بیٹی سے بھاگے گی اور بیٹی ماں سے بھاگے گی، نفسی نفسی ہر بندہ کہے گا، تو اللہ پاک فرما رہے کہ وہاں کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، ولا شفاعت، سفارش کام نہیں آئے گی۔ یہ تھوڑا ڈیپ ٹاپک ہے، شفاعت ان کا سفارش، اس کا مطلب
یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی ایمان جس کا نہیں ہے نا اس کی کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ مثلاً اگر کوئی شخص مسلمان نہیں ہوا، جیسے حضرت ابو طالب یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم، وہ ایمان نہیں لائے تو ان کی بھی سفارش کوئی نہیں کر سکے گا، کیونکہ ایمان شرط ہے۔ دوسری بات ہے کہ جس کو اللہ رب العزت اجازت دیں گے نا وہ سفارش کر سکے گا۔ اللہ رب العزت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دیں گے تو وہ سفارش کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے متفقن علیہ یہ مسئلہ ہے کہ جب سب لوگ جب میدان حشر میں جمع ہوں گے، پسینہ پسینہ ہوں گے، کہیں گے اب حساب شروع ہو جائے، بس ہو جائے، اب بس جو ہونا ہے ہو جائے، تو پھر سب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، آخر سب کیا کریں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے، اور آپ کیا کریں گے؟ اللہ کی اجازت کے ساتھ سفارش کریں گے کہ اب حساب کتاب شروع کر دیجئے۔ اسی طرح امت کے اندر سے جو لوگ اللہ کے احکامات کو ماننے کی کوشش کرتے ہیں، ایمان اور اللہ پر پکا بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، لیکن پھر کمی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، کوشش کے باوجود کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اس وقت میں کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی اللہ کے پاس سفارش کریں گے کہ یا اللہ یہ جو میرا امتی ہے یہ بڑا درود پڑھتا تھا، بڑی نماز پڑھتا تھا، بڑی کوشش کرتا تھا، اس سے غلطی ہو گئی، آپ اس کو معاف کر دیں۔ تو اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو سنیں گے، قرآن کریم شفاعت کرے گا، سورہ ملک شفاعت کرے گی، بہت سارے، لیکن بغیر اجازت کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ اور خاص طور پہ یہ جو عقیدہ ہے کہ یہ بزرگ فوت ہوتے ہیں یا قبروں والے اور یہ اس طرح سفارش کریں گے اور اس پہ تکیہ کر کے بیٹھ جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی تکیہ کر کے بیٹھنا صحیح نہیں ہے کہ آقا ہماری کیوں سفارش کریں گے، جب ہم اپنی زندگیوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہیں لا رہے، ان کے طریقوں پر نہیں چل رہے، انہوں نے اپنی پوری زندگی ہمارے دین پہنچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ اگر ہم آج تھوڑی سی کوشش نہیں کر رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس وجہ سے ہماری سفارش نہیں کریں گے کہ ہم ان کے امتی ہیں۔ ایمان پہلی شرط ہے سفارش کے لیے، عمل صالحہ کی کوشش شرط ہے، اس کے بعد جو کمی بیشی ہوگی، جس کو چاہیں گے، جس کے لیے چاہیں گے رب کریم تو وہ سفارش کی اجازت دیں گے۔ ایسے ہر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، تو اللہ پاک فرمانے کہ وہاں سفارش بھی کام نہیں آئے گی۔ دنیا میں تو ہوتا ہے نا جو عہدے والا ہے، جو کوئی بھی ہے سفارش کر لے اس کی سفارش قبول ہو جاتی ہے، تو نہیں، وہاں پر جو سفارش ہر کسی کی قبول نہیں ہوگی، ہر کسی کے حق میں قبول نہیں ہوگی، الا ماشاء اللہ، مگر جس کو اللہ چاہیں گے اسی کے لیے کوئی سفارش ہو سکے گی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ آج کی آیت مبارکہ میں تو اللہ پاک نے یہ بتا دیا ہے کہ تم انفاق کر لو نا۔ کتنی خوبصورت تفسیر میں بات بتائی گئی ہے کہ رزقناکم، پیسہ ہی نہیں، جو کچھ اللہ نے دیا ہے، وقت دیا ہے، کسی کو وقت ہی دے کے کسی کو تسلی، پیار، حوصلہ، محبت دے دے۔ آپ کو کسی اللہ پاک نے علم دیا ہے، وہ علم اپنا پھیلانے کی کوشش کریں۔ آپ کسی بھی طرح سے کسی کو کوئی سپورٹ کر سکتے ہیں تو آپ کریں، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ پھر اس دن سے پہلے پہلے یہ کام کر لو، نہیں تو وہ دن آ گیا تو پھر تمہیں مشکل ہو جائے گی۔ اور وہ دن، اس دن سے بھی ڈرا رہے ہیں اللہ پاک کہ اس دن کی تیاری کر لو، وہ دن بڑا ہولناک ہوگا۔ دیکھیں نہ کوئی سفارش، نہ خرید و فروخت، نہ کوئی دوستی، نہ کچھ، پھر کیا کریں گے؟ تو جو کچھ کوشش کریں گے نا اللہ پاک کو راضی کرنے کی، جتنی ہم سے ہو سکی، ایک کوشش تو ہم نے یہ کر لی کہ رب کریم ہم آپ کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں، رب کریم ہم ارادے کر رہے ہیں، آپ ہماری حوصلہ افزائی کیجئے، آپ عمل دیجئے، عمل تو آپ نے کروانا ہے، کن تو آپ نے کہنا ہے، ہمیں ہمیشہ کے لیے آپ نے اپنی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق دینی ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم ارادے کر رہے ہیں، ہم وقت دے رہے ہیں۔ اب رب کریم کا کام ہے کہ رب کریم اپنے اس پیارے سے کلام کے ساتھ رب کریم کا پیغام وہ کسی بھی صورت میں اس کے ساتھ جوڑ کے اور اس کے ذریعے ہمیں اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ والکافرون هم الظالمون، کافر ہی ظالم ہے۔ کافر جو ہے نا، عملی کافر کی بھی بات ہو رہی ہے اسپیشل، کہ جو انکار کرنے والا، کون انکار کرتا ہے؟ ہم انکار کر لیتے ہیں کبھی کبھی، جب ہم رب کریم کی بات ہمارے سامنے آ جائے، اب تو ہم سن بھی رہے ہیں تو پھر ہم اس پہ عمل نہیں کرتے نا، تو ہم انکار ہی تو کر رہے ہیں نا۔ ایک بچے کو پانی مانگو، بیٹا پانی لا دو، کہ وہ لا کے بھی نہ دے کہ ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے، لیکن وہ پانی لا کے نہیں دے رہا، کیا ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے؟ اس کو تھینک یو بولیں گے، جزاک اللہ بولیں گے؟ نہیں نا، کیونکہ ہم نے تو اس سے پانی مانگا تھا۔ تو رب کریم کا جو احکامات ہے
نا تو ان احکامات کو ماننا بھی پڑے گا. صرف انکار یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا کہیں کہ ہم اس آیت کو نہیں مانتے، ہم اس حکم کو نہیں مانتے، یہ انکار. ہم جب عمل نہیں کرتے نا یہ بھی عملی انکار ہے، یہ بھی عملی کفر ہے. اللہ پاک معاف فرمائے، لیکن یہ کہ یہ عمل سے انکار نہیں کرنا. تو ایسے میری پیاری بہنوں خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ یہ مال، یہ دولت، یہ سارا کچھ ایک دم سے جو ہے نا وہ وارثوں کے جن کو کبھی ہمارا دل چاہتا ہے دینے کا نہیں دینے کا، ان سب کو مل جائے گا اور ہم خالی جو ہے نا ہاتھ جو اپنی قبر میں چلے جائیں گے. ہم الظالمون، وہ ظالم ہیں. انکار کرنے والے کافر سارے کیا ہیں؟ ظالم ہیں. ظالم کون ہوتا ہے؟ جو جس کا حق ہے اس کو نہ دے. تو ایسا کرنے والے ظالم ہیں. اللہ پاک ہمیں انفاق فی سبیل اللہ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.